آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کسی کے عیب پر اگر ہم پردہ ڈالتے ہیں تو اس کا اجر، اس کا صلہ ہمیں اللہ تعالی کی ذات سے کیا ملے گا۔ کسی کے عیب پر پردہ ڈالنے کی فضیلت۔ موجودہ دور میں ہماری اخلاقی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ہر وقت دوسروں کی عیوب و نقائص اور ان کی کمیوں اور کوتاہیوں کو ٹٹولنے کے در پہ رہتے ہیں، اور پھر جو ہی کسی کی کوئی برائی یا عیب ہمارے ہاتھ لگتا ہے، ہم کوا بنا کر اسے اڑا دیتے ہیں اور دوسرے کی تضحیک و استہزاء سے اپنے نفس کو سکون مہیا کرتے ہیں۔ یہ انتہائی گھٹیا صفت ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ سرایت کرتی جا رہی ہے۔ حالانکہ اسلام نے مسلمان بھائی کے عیب و نقص اور اس کی کمی و کوتاہی کو چھپانے اور اس سے چشم پوشی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو ظاہر کرنے اور اس کی پردہ داری سے شدید نفرت اور سخت ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے اللہ گھر بیٹھے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ حضرت شیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جسے میں زمانہ جاہلیت میں ایک دفعہ تو زندہ قبر میں دفن کر دیا تھا، لیکن پھر مرنے سے پہلے اسے باہر نکال لیا تھا۔ پھر اس نے ہمارے ساتھ اسلام کا زمانہ پایا اور مسلمان ہو گئی۔ پھر اس سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس پر شرعی سزا لازم آتی ہے، اس پر اس نے بڑی چھری سے خود کو ذبح کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگ موقع پر پہنچ گئے اور اسے بچا لیا، لیکن اس کے گلے کی کچھ رگیں کٹ گئی تھیں۔ پھر ہم نے اس کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور اس کی دینی حالت بہت اچھی ہو گئی۔ اب ایک قوم کے لوگ اس کی شادی کا پیغام دے رہے ہیں، میں انہیں اس کی ساری بات بتا دوں یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو اس کا عیب چھپایا تھا، تم اسے ظاہر کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے کسی کو اس لڑکی کی کوئی بات بتائی تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جس سے تمام شہریوں کو عبرت ہوگی، بلکہ اس کی شادی اس طرح کرو جس طرح ایک پاک دامن مسلمان عورت کی جاتی ہے۔ حضرت صالح بن قرظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک باندی سے گناہ صادر ہو گیا۔ میں اسے لے کر حضرت حکم بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ فرمایا، اے صالح، یہ تمہارے ساتھ باندی کیوں ہے؟ میں نے کہا، میری باندی سے یہ گناہ صادر ہو گیا ہے، اب اس کا معاملہ امام کے سامنے لے جانا چاہتا ہوں کہ وہ اسے شرعی سزا دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایسے نہ کرو، بلکہ اپنی باندی کو واپس لے جاؤ اور اللہ سے ڈرو اور اس کے عیب پر پردہ ڈالو۔ میں نے کہا، نہیں، میں ایسے نہیں کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایسے نہ کرو اور میری بات مانو۔ وہ بار بار مجھ پر اصرار فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں باندی کو واپس گھر لے گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ یقیناً بندہ مومن کا ایمانی و اخلاقی یہی وصف ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے عیوب و نقائص کو نہ ٹٹولے اور ان کی کمیوں کوتاہی کو آشکارا کرنے کی بجائے اپنے عیوب و نقائص کو ٹٹولے اور ان کی اصلاح و ہدایت کی کوشش و فکر کرے، اور دوسرے لوگوں کی عیوب و نقائص پر پردہ ڈالے اور چشم پوشی برتے، کہ اس سے جہاں دوسرے مسلمانوں کی پردہ پوشی ہوگی اور ان کی عزت نفس کا سامان ہوگا، تو وہیں اس عمدہ اور نیک صفت کی بدولت اللہ تعالیٰ اس شخص کی بھی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائیں گے اور اس کی بھی عزت نفس کی حفاظت فرمائیں گے۔
حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کے عیوب کو دیکھ کر چھپا لیتا ہے تو اللہ سے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا مزاج ایسا بنانا چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیوب کو جگہ جگہ نہ بتاتے پھریں۔ ہمیں عیب گوئی سے بھی شریعت منع کرتی ہے، اور عیب جوئی سے بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب اور گناہوں کو چھپا لیں گے، اور جو شخص لوگوں کی پردہ داری نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ جوں جوں ہم ڈیجیٹل دور میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اس دور میں ہمدردی، احساس، مروت اور لحاظ سب کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ پہلے کبھی اگر کہیں دو لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو تیسرا فریق ان میں صلح کرواتا تھا، مگر آج کہیں لڑائی ہوتی ہے تو تیسرا رفیق دونوں کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ لوگ کسی مرتے ہوئے انسان کو بچانے کی کوشش کرنے کی بجائے اس کو وائرل کرنے کے لیے اور ذیلی شہرت حاصل کرنے کے لیے ویڈیو بنانے اور اپلوڈ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم سب کو اپنی حالت دیکھ لینی چاہیے۔ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے عیوب اور گناہوں کو چھپا لیں گے، یا پھر ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے انسان اپنے گھر بیٹھے رسوا ہو جاتا ہے؟ یہ بات ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ البتہ یہ بات ملحوظ رہے کہ بعض اوقات ایک شخص سے پورے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اس کی مخصوص وہ نوعیت بتانا ضروری ہو جاتا ہے، یا کوئی آدمی کسی غلط شخص سے معاملہ کرنے لگے جس کے بارے میں اس کے دھوکے باز ہونے کا اس کو علم نہیں ہے، تو اس کو اس کی مخصوص نوعیت بتانا بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔